اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 50 کر رہے تھے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم نے مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کے قبیلے کو دوست بنا لیا ہے؟ وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، بڑا ہی برا بدلہ ہے یہ، بڑا ہی بری الٹرنیٹ چیز جو تم نے چوز کی ہے۔ It didn't deserve it، بہت ظلم کیا، بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پہ جب رب کو چھوڑ کے شیطان سے دوستی کر لیتے ہیں۔ اور رب کی شان اور قدرت دیکھیں کہ اپنے سارے جاہ و جلال کے باوجود، اپنی ساری شان کے باوجود، اپنے سارے مرتبے اور مقام کے باوجود، A he is speaking to us، B he is complaining to us۔ ہم انسانوں کی سیلف اسٹیم اور سیلف رسپیکٹ کبھی کبھی یا ایگو آڑے آ جاتی ہے۔ ہم نے کبھی اپنے ماں باپ سے بھی کنفیس کرنا، اپنے بہن بھائیوں سے، اور وی آر ٹو شائی اباؤٹ کنفیسنگ آور لو کہ آئی ڈو لو یو، آپ میرے لیے بہت اہم ہیں۔ آخری بار ہم چلو انسانوں سے تو پھر بھی شرم حیا مروت کے پردے سمجھ آتے ہیں، ہمیں تو اللہ کی ذات سے محبت کے اظہار کیے ہوئے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے۔ کون سی آخری بار تھی جب ہم نے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو بتایا تھا کہ اللہ آپ سے بے پناہ محبت ہے، بہت ضرورت ہے آپ کی زندگی میں، آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے میرا، یار آپ ہی ہیں جو سب کچھ سنبھال رہے ہیں، میری دسترس سے باہر ہے یہ سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے باوجود محبت کا اظہار بھی کھل کے کرتے ہیں، اور اس محبت میں جب ریسیپروکیشن نہیں ہوتی تو گلہ بھی کھل کے کرتے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدر، نہیں تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنے کا حق تھا۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا بے وفا ہے۔ It takes a lot of courage، آپ نے کسی کو جا کے کہ آگے دل کھول کے رکھنا ہو، عام زندگی کی بات کر رہی ہوں، بڑا ڈر لگتا ہے کہ اور ہو سکتا ہے آپ نے کیا ہو کسی کے لیے، کسی بہن بھائی، کسی انسان کو منانے آپ گئے ہیں، یو ٹک دا فرسٹ اسٹیپ اینڈ دین دے ریجیکٹڈ، انہوں نے آپ کی طرف مڑ کے دیکھا بھی نہیں، کیونکہ اس ٹائم غصے میں تھے، چاہے پیرنٹس ہی تھے، بہن بھائی تھے، کوئی بھی تھا، اینڈ اٹ اسکارز یو فار لائف۔ اب آپ ہمیشہ کسی کے پاس جانے سے ڈریں گے، آپ ہمیشہ کسی کو منانے سے ڈریں گے۔ The question is do we do that with اللہ تعالیٰ؟ جب ہم سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہم سے گلے شکوے کیے جا رہے، کیا خوبصورت رشتہ ہے گلے شکوے کا۔ زندگی میں ہر ایک سے تو گلہ نہیں کرتی میں، زندگی میں ہر ایک سے تو گلہ نہیں ہوتا آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوتا کون کب ملا، کون کب نہیں ملا، کہاں ہے کہاں نہیں۔ Don't care۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں زندگی میں جنہیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، آپ کو یاد رہتا ہے کہ ان کا ذکر کس نے کب کس وقت کیا تھا، کہ وہ آپ سے آخری بار کب ملے تھے، یا آپ کب ملتے ملتے رہ گئے تھے کب۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو وہ رشتہ ہے ہمارا، اللہ کرے ہو جائے۔ اور کچھ نہیں تو آج سے روز جب استغفار کی تسبیحاں پڑھیں تو بس اس بات کی استغفار کریں، اس بات پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ آپ کتنا کچھ کر رہے ہیں ہمارے لیے، محبتیں ساری نثار کر دی آپ نے، میں آپ کی محبتوں کا ہی جواب نہیں دے پایا اب تک، آپ کی محبتوں کو ریسیپروکیٹ ہی نہیں کر پایا ہمیں، اور وہ اتنی معافی کافی ہے۔ کوئی آپ سے سالوں بے رخی برت کے بیٹھا ہو، آخر میں وہ صرف اکنالج کر لے دس از واٹ آئی ڈیڈ رانگ، یہ غلط ہوا ہے مجھ سے، یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی، وہی معافی ہوتی ہے۔ آپ کو احساس ہو جائے اور آپ احساس کو جا کے کنفیس کر لیں کسی کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے ہم نے کنفیس کرنا، یہ زندگی گزاری ہے۔ اور اس میں جہاں جہاں آپ کا ہاتھ چھوٹا ہے، جہاں جہاں آپ کے بارے میں نہیں سوچا، جہاں جہاں اذان ہوئی اور ہم نے جواب نہیں دیا، یا اللہ جن دنوں آپ اذان پہ غور کر رہے ہو نا، اور پھر اذان ہو جائے کسی پبلک پلیس میں اور گاڑیاں چل رہی ہیں اور لوگ بات کر رہے ہیں اور سارے دنیا کا نظام چل رہا ہے، تو آپ کا دل کھرتا ہے، کیونکہ ان دنوں آپ غور کر رہے ہیں اذان پہ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آواز آئی ہے تو دنیا رک کیوں نہیں گئی، جو جہاں تھا وہیں تھم کیوں نہیں گیا، آواز کم از کم سن لیں پورے غور سے، پھر جب سن لیے تو بھاگ پڑے مسجد کی طرف۔ بلاوا کس کا آیا ہے؟ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا، بادشاہوں کے بادشاہ کا۔
گھر میں ہے، کھانا پکانا ہے، صفائی کرنی ہے، مہمان آئے ہوئے، کوئی بھی مسئلہ، یس یو آر امپورٹنٹ، بٹ ابھی کسی زیادہ ضروری نے بلایا مجھے، میں نماز پڑھ کے آتی ہوں، نماز پڑھ کے آئے، نیت ٹھیک ہو، آپ اپنی نیت یہ نہیں ہے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو اوائڈ دا گیسٹ، وہ جانتا ہے نہیں، وہ جانتا ہے آپ کب اس کی محبت میں آئے ہیں، وہ جانتا ہے کب آپ کسی اور کو چھوڑ کے آئے ہیں کہ اچھا وہاں نہیں بیٹھنا تھا۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے آسمانوں اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، ولا خلق انفسہم، نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا، وما کنت متخذ المضلین عضدا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں، شیطان اور اس کے سارے گروہ جس کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا، جس کے اوپر ہم نے ریلائی کرنا شروع کر دیا، جن کی باتوں میں ہم آ جاتے ہیں، جن کے ساتھ گول میز کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے روزانہ کسی بھی ٹاپک کے اوپر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ تخلیق میں شراکت دار ہونا تو بڑے دور کی بات ہے، دے آر ناٹ ایون اے وٹنس ٹو اٹ، انہوں نے ہوتے ہوئے دیکھی بھی نہیں، میں نے تو انہیں تمہاری تخلیق میں شریک نہیں بنایا، دیکھنے نہیں دیا انہیں وٹنس نہیں بنایا، ایک ہے جو خالق ہے، ایک ہے جو شاہد بھی نہیں ہے، کائنات کا رب بیٹھ کے ہمیں ایکسپلین کر رہا ہے، ہمیں بٹھا کے کہ دنیا اس لائق نہیں ہے، آپ حیران ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کے بعد ایک آرگیومنٹ دیتے ہیں قرآن میں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کیوں نہیں کرنی، ہی از گیونگ اس دا آرگیومنٹ کہ اچھا اگر عبادت کرنی ہے تو اس کو خالق ہونا چاہیے، الگ الگ آیات سے قرآن کے جب آپ پورا کانسیپٹ اکٹھا کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے خالق نہیں ہے تو کم از کم مالک ہی ہو، جو اس کے پاس ہے اس کی ملکیت ہی تو ہو، نہیں ہے، کیا تمہیں رزق دیتے ہیں، کیا زندگی اور موت دیتے ہیں، بہت دیر تو بڑی بڑی باتیں ہو گئی ہیں، تمہاری پکار کا جواب دیتے ہیں، چلو وہ بھی بہت ایکسٹینڈ ہو گیا، کیا تمہاری پکار سنتے بھی ہیں، چاہے وہ انسان بت ہیں یا قبروں والے بت ہیں یا شیاطین ہیں یا کوئی بھی ہے جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں دنیا میں، سوال بڑا سادہ ہے، تو اس لائق ہیں کہ نہیں، لا الہ الا اللہ، یہ ہم اردو میں ٹرانسلیشن یہی کرتے ہیں نا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ لائق ہے عبادت، وہ ایسا ہے کہ اس کے آگے سر جھکایا جائے، وہ ایسا ہے کہ اس پہ دنیا لٹا دی جائے، وہ ایسا ہے کہ اس پہ محبتیں قربان کر دی جائے، وہ ایسا ہے کہ جس کے لیے نفرت چھوڑ دی جائے، اسے جانتے ہیں پہچانتے ہیں، اس لیے اس نے آپ کو نام بتایا، اپنا کلام دیا تاکہ ہم اسے جان سکیں اس کلام کے، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ، پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے، فَدَعَوْهُمْ، بس یہ انہیں پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، مگر وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے، دونوں ایک ہی جگہ جانا ہے، عابد نے اور معبود نے، جس جس بت کی اس دنیا میں عبادت ہوئی ہے، جس جس انسان کے لیے رب کو چھوڑا گیا ہے، جس جس خواہش کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا گیا ہے، سب ایک ہی گڑھے میں ہوں گے اور ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوں گے قیامت والے دن کی، اللہ اس کو زیادہ بڑی سزا دے، جب بھی کوئی نیا گروہ ڈالا جائے گا جہنم میں تو وہ کہے گا کہ پچھلی جنریشن کو یا اللہ ان کو تباہ برباد کر، انہوں نے ہم تک دین نہیں پہنچا، پچھلی جنریشن کے پاس بھی کوئی ہے بلیم کرنے کے لیے، وہ جو اگلی آگے بول رہی ہے اس کے پاس ایک اگلی جنریشن ہے، دین تو دلوں سے دلوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے، ایک دل نے بلاک لگایا اب آگے کیسے ٹرانسفر ہوگا، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے، فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور سمجھ لیں گے اب انہیں اس میں گرنا ہے، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، ایک ہی جائے پناہ تھی رب کی ذات، وہ کھوئی ہے تو پوری دنیا کھو دی ہے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں، اس کو کھویا تو پوری دنیا کھو دی، اس کو کھویا تو واقعی آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں ہے بھائی، کوئی بھی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا خدا نخواستہ لوگ برے ہیں اور مطلبی ہیں اور خود غرض ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے،
آپ بھی تو ہیں دنیا میں، آپ کے ہوتے ہوئے باقی دنیا اکیلی کیوں ہے؟ آپ کے گھر والے اکیلے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم انسان ہیں. میرے اندر جو خلا ہے اور آپ کے اندر جو خلا ہے، ہم جس محبت کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم جس پرفیکشن کو ڈھونڈ رہے ہیں، بنا کہے کوئی میری بات سمجھ جائے، کوئی میرا درد کا مداوع کرنے والا، کوئی خوشی اور غم کا ساتھی، وہ رب کی ذات کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا. ہم نے انسانوں سے رب ہونے کی توقع کر لی ہے، اس لیے ہار رہے ہیں. یہ تو انسان ہے بیچارے، روز غلطی کریں گے. ہمیں ان سے کچھ امیدیں ہوں گی، یہ توڑیں گے. انہیں ہم سے کچھ امیدیں ہوں گی، ہم پورا نہیں اتریں گے. بیکاز آئی نو اونلی دا میک آف مائی باڈی اینڈ مائی پرسنالٹی. مجھے نہیں پتا دوسرے کی پرسنالٹی کس طرح بنی ہوئی. ہماری تو محبت کا اظہار بھی ویسے ہوتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹریٹ کیا جائے. ہو سکتا ہے سامنے والا وہ ہینڈل ہی نہیں کر سکتا. بڑی خوبصورت انالوجی ہے کہ آپ کے پاس فرض کریں 2 لیٹر چاکلیٹ ملک ہے یا دودھ ہے یا کچھ ہے، اور وہ محبت کا آپ کے پاس خزانہ ہے اور آپ نے کسی کے اوپر لٹا دیا. اس کے پاس اتنا سا کپ تھا، اس کے پاس 2 چمچ سے زیادہ نہیں آ سکتا تھا. اسے 2 چمچ ہی چاہیے تھا. آپ اسے 2 چمچ دیتے وہ خوش ہو جاتا. آپ نے اس کے اوپر 2 لیٹر لٹایا، اس کے کپڑے گندے ہو گئے. آپ نے اس کی ذات میسی کر دی ہے. بھلے محبت ہو، دے کانٹ ہینڈل اٹ. جس کا جتنا بڑا برتن ہے وہ اتنی محبت لے پائے گا. اس لیے پھر ہم پاگل ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں نے تو فلاں انسان پہ سب لٹا دیا. They never look back. گھر والوں کے لیے ذمہ داری نبھانا الگ بات ہے، وہ تو نبھانی ہی پڑے گی. محبت کا اظہار، خیال آپ کو دیکھ کے رکھنا پڑتا ہے. ہر کسی سے کمیونیکیشن اچھی ہو تو وی کین گو اینڈ آسک دیم what do you want me to do for you and they will tell you. وہ انسان جیسے آپ بار بار بتا رہے ہیں آپ ان کے لیے کتنے اہم ہیں، ہو سکتا ہے ان کے all they want in life is not to be told, not to be talked to. مجھے کوئی بات نہ کرے مجھ سے. Nobody should tell me how much I matter. Nobody should express it to me. یہ بس تھوڑی سی کمپلیکیشن ہے انسان کی ذات کی، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کوئی پتہ نہیں کون ہے، بس انسان ہے، رب نہیں ہے. اتنی سی بات ہے ساری. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنَ. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھا دیا. من کل مثل، کیا کیا اگزامپل نہیں دی. وہ بات جو ضروری تھی سمجھنا وہ ہر بات سمجھا دی گئی ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہے، اکثر باتوں میں جھگڑا کرتا ہے. جب دین پہنچ جاتا ہے، جب علم آ جاتا ہے تو جھگڑے اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ اب اختلاف رائے ہوتا ہے، اختلاف رائے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس اختلاف کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں. کسی دن ہم بس یہ اس بات کو گراسپ کر لیں، ایکسیپٹ کر لیں کہ کائنات کا رب مجھ سے بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہیں میرے ساتھ ہر قدم پہ، مجھ سے بات کر رہے ہیں، مجھے رستہ دکھا رہے ہیں. خاص میرے لیے قرآن اترا ہے، یہ بات تو ہم نے ابھی تک قبول ہی نہیں کی. ہم تو قرآن کو ہمیشہ ہم کی سیغے میں پڑھتے ہیں. وہ سارا قرآن جو سنگولر میں بات کر رہا ہے وہ کس سے بات کر رہا ہے؟ آپ سے بات کر رہا ہے. یا پھر آپ یہ کہہ دیں کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن اتار رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے بڑے پلان میں آپ شامل نہیں تھے. خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ 2025 میں ایک لڑکی یا ایک انسان آنے والا ہے جو اس تاریخ کو اس غم سے گزرے گا اور اسے اس کی ضرورت ہے. کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پلان کے بغیر یہاں موجود ہیں؟ نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو اس کائنات کا حصہ مان لیں. آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے اور اتنی کرتا ہے کہ آپ کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے. وہ آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ، خوشی میں اور غم میں، روشنی میں اور اندھیروں میں، آسانی میں اور مشکل میں. اور مشکل اور غم اور اندھیروں میں اس کا ساتھ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کیونکہ اب آپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے. ہم کس رب کو جانتے ہیں، کس رب کو پہنتے. دنیا میں ہم اس انسان کو اچھا نہیں سمجھتے جو برے وقت کا ساتھی نہ ہو. اور اللہ سے یہ توقع کر لیا کہ کیونکہ میں گناہ گار ہوں، کیونکہ مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں، now he won't be there anymore. ناراضگیاں ہو جاتی ہیں آپ کے اور اللہ کے درمیان، فاصلہ آ جاتا ہے، وہ صرف منانے کے لیے آتا ہے، واپس لوٹ آنے کے لیے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں، نہ وہ تم سے نفرت کرتا.
وما منع الناس، ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر انہیں کس چیز نے روک لیا؟ اب تو جان دیں، پہچان دیں، اللہ نے گلہ کیا ہے آج کی ولی میرے علاوہ کسی اور کو کیسے بنا؟ اب بیٹھ کے معافی مانگے اس سے، یا اللہ غلطی ہو گئی، فلاں پیر فقیر کی باتوں میں آ گئے، فلاں انسان کی باتوں میں آ گئے، پیسے کو ولی بنا دیا، یا اللہ میرے اگر پیسہ ہو تو کام ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں لوگوں کو سارا پیسہ دھرا رہتا ہے، نہیں گرا کرا سکتے ہیں، نہیں ملتی شفا، سارا پیسہ پڑا رہتا ہے، نہیں عمرے حج پہ جا ہی نہیں پا رہے ہیں، پیسہ وہیں موجود ہے، اپنے کام نہیں ہو پا رہا، پیسے سے نہیں ہوتا کام، جو بھی ہم نے رب بنایا اللہ کے سوا نہیں ہوتا اس سے۔ الا ان تأتیہم سنت الاولین او یأتیہم العذاب قبلا، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ کیوں معافی نہیں مانگ رہے؟ کیوں پلٹ کے نہیں آ رہے رکھتے؟ کس بات کا انتظار؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ خوشخبری دیں انسانوں کو اور انہیں متنبع کر دیں اور انہیں وارن کر دیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی تھی مذاق بنا لیا۔ They never took it serious، ان کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں، اللہ کرے ہم اللہ کی آیات، اللہ کی وارننگ کو کبھی مذاق نہ بنائیں، اللہ کرے جہنم ہمارے لیے کبھی مذاق نہ، اللہ کرے قرآن کی وہ آیت لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ ان سے بات نہیں کریں گے قیامت میں، انہیں دیکھیں گے بھی نہیں۔ اللہ کرے ہمارے لیے یہ آیا مذاق نہ ہو، we do take it seriously، ہماری زندگی کا سب سے بڑا غم یہ ہو کہ اللہ آپ کو ناراض نہیں کر سکتے، آپ سے دوری نہیں سہی جائے گی، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ چاہیے، اس لیے جنت چاہیے۔ اللہ کرے ہم ان لوگوں میں ہوں جو اللہ کو ہی ولی بنائے، ان لوگوں میں شامل ہو جن سے اللہ تعالیٰ کو کوئی شکایت نہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ ان کا محبوب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔